आई कहाँ है, पहलों की तरह नहीं आए। जब अल्लाह ने उन्हें झंझोड़ा, जब अल्लाह ने उन्हें आजमाया तो वो भी डर गए, ईमान वाले भी डर गए और रसूल भी कह उठा, अल्लाह तू कहाँ है, तेरी मदद कब आएगी, अल्लाह तू कहाँ है, तेरी मदद कब आएगी। अल्लाह कहता है अल्लाह की मदद आएगी, लेकिन आओ तो सही। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्ना वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसा वज़्ज़र्रा वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह अला इन्ना नस्रुल्लाहि करीब। अल्लाह की मदद करीब है, लेकिन आओ तो सही। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हमें हालात नहीं आए, पहलों की तरह नहीं आए, पहलों की तरह मुसीबतें नहीं आई हमें और आपके ऊपर। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, सहाबा की सीरत उठाकर देख लें। शब अबी तालिब में 3 साल मुज़य्यन रह करके सहाबा ने हमें और आप तक इस दिन को और इस कलीमे को हमें और आप तक पहुँचाया है, लेकिन हमने अल्लाह का हक़ अदा तो नहीं कर पाया, रसूल का भी हक़ अदा नहीं कर पाया, लेकिन उस सहाबा का भी हक़ अदा नहीं कर पाया। कल क़यामत के मैदान पर वो सहाबा दामन पकड़ कर यूँ कहेंगे कि हमने शब अबी तालिब में मुज़य्यन रह कर 3 साल पत्तों की छाल और दरख्तों की छाल और पत्ते खाकर हमने तुम तक दिन को पहुँचाया था, तूने कितना हक़ अदा किया। क्या जवाब देंगे उस वक्त, क्या जवाब देंगे हश्र के मैदान पर जब सहाबा दामन पकड़ लेंगे, क्या जवाब देंगे उस वक्त। अभी हम पर हालात कहाँ आए, पहलों की तरह नहीं आए। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत उठाकर देख लें। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब कलीमे में दाखिल हुए, जब कलीमा पढ़ चुके, तो वहाँ के काफिर मुशरिक, वहाँ के दरिंदे, वही हैवान हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मक्के गर्म ज़मीन पर लेटाकर और ऊपर सीने पर पत्थर और बड़े बड़े चट्टानें रख दिया करते थे और यूँ कहते थे, ओ बिलाल इस्लाम से फिर जा या यूँ ही तड़प तड़प कर मर जा। लेकिन हज़रत बिलाल की ज़बान से अहद अहद के अलावा दूसरा कोई लफ्ज़ नहीं आता था। इतनी गर्म ज़मीन, इतनी गर्म चट्टान, रेत। हज़रत बिलाल कहते हैं, वो लोगों एक लुक़मा खाना का दे दो, एक घूंट पानी का दे दो, लेकिन वही दरिंदे, वही जालिम कहते हैं, ओ बिलाल तुझे खाना भी दिया जाएगा, तुझे पानी भी दिया जाएगा, एक बार तू नबी का इनकार कर दे, मुझे पैदा करने वाले की कसम। वही बिलाल कहता है, ला माबूद इल्लल्लाह, ला मस्जिद इल्लल्लाह, ला मरज़ुक़ इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ईमान का सौदा नहीं कर सकते। आज हमारा और तुम्हारा ईमान अल्लाह हमारी और आपकी हिफाजत फरमा दे। नबी से इश्क का अल्लाह कहाँ हो गई वो मोहब्बत, कहाँ गई वो प्यार जो लोगों के दिलों के अंदर अपने नबी के लिए था। कहाँ गया वो प्यार, कहाँ गई वो मोहब्बत जो अपने नबी के लिए लोगों के दिलों के अंदर हुआ करता था। कहाँ गई वो मोहब्बत। मेरे भाइयों बुज़ुर्गों दोस्तों, मेरे नबी का इंतकाल हुआ, मेरे नबी इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। हज़रत बिलाल ने दामन पकड़ ली और रो रो कर यूँ कहने लगे, ओ अल्लाह के नबी आप तो जानते थे बिलाल आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता, बिलाल को आप छोड़कर क्यों चले गए। रो रो कर बुरी हालत कर ली, बार बार गशी तारी होती है, बेहोशी तारी होती है। सहाबा ने कहा, ओ लोगों कहीं ऐसा ना हो जाए इश्क़ नबी में बिलाल पागल ना हो जाए, इसे मुल्क शाम भेज दो। बिलाल को मुल्क शाम भेज दिया गया। 6 महीने गुजर गई। 6 महीने के बाद मेरे नबी की ख्वाब में ज़ियारत हुई। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ओ बिलाल तूने मेरी कुर्बत छोड़कर कहाँ चला गया, अरे मेरा शहर छोड़कर कहाँ चला गया, अरे आजा मदीने के अंदर आजा और अपनी ज़िंदगी के अय्याम पूरी कर। सुबह हुई, नमाज फ़जर अदा की, घोड़े को एड़ लगाया, मदीना मनव्वरा पहुँचे। अभी अज़ान नहीं हुई, सफ़े की सफ़े भर गई। आज हमारी और आपकी दौर है, अज़ान हो जाती है, नमाजी नज़र नहीं आते। कहीं कहीं का हाल तो ये है कि कहीं कहीं इमाम और मुअज्जिन ही नमाज अदा कर लेते हैं। हाँ, मेरे नबी की हदीस है, ला सहम फिल इस्लामी लिमन ला सला सला, जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता वह मुसलमान कहलाने का हकदार नहीं। हाँ, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, इस ज़मीन पे चलने वाले, इस ज़मीन पे रेंगने वाले कीड़े मकोड़े बेनमाजी से नफ़रत करते हैं। हाँ, चलो मेरे नबी के दरबार पे एक सहाबी रसूल है, उनका एक ऊँट है, उस ऊँट ने रस्सी को तोड़ा और भागने लगा। वो सहाबी पीछे पीछे भागे, वो ऊँट मेरे नबी के दरबार पे गया और अपने सर को नबी के
نبی کے قدموں کے نیچے جھکا دیا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کیا ماجرا ہے؟ وہ صحابی کہنے لگے یا نبی اللہ یہ میرا اونٹ ہے، یہ میرا اونٹ ہے، اسے میں روز استبل سے باندھتا ہوں، رسی تیز کرتا ہوں، پھر بھی معلوم نہیں رات کو غائب ہو جاتا ہے، کہاں رہتا ہے مجھے کچھ پتہ نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ہاں یہ بات ہے۔ وہ اونٹ کہنے لگا کہ یا نبی اللہ مجھے میری مالک سے کوئی شکایت نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں ہے، صرف ایک شکایت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ تیرا مالک تجھے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، تیری ہر ضروریات کو پوری کرتا ہے، اس کے باوجود تجھے تیری مالک سے شکایت ہے؟ وہ اونٹ کہنے لگا کہ ہاں جب سے میں نے آپ کی ایک حدیث سنی ہے اس وقت سے میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اس کے استبل پہ رہوں، میں اس کے مکان پہ رہوں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ تو نے کیا سن لیا؟ وہ اونٹ کہنے لگا یا نبی اللہ آپ ہی نے ارشاد فرمایا تھا جو آدمی عشاء کی نماز نہ پڑھے، عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جائے، اسے ڈرنا چاہیے اللہ کی عذاب سے، کہیں ایسا نہ ہو جائے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ کی عذاب اسی رات نہ اتر جائے اور اس کے گھر کو گیہوں کے گھون کی طرح پیس کر نہ اڑا کر لے جائے۔ میں یا نبی اللہ موت تو مجھے بھی آئے گی، موت تو میری مالک کو بھی آئے گی، لیکن یا نبی اللہ بے نمازی کے عذاب میں گرفتار ہو کر یہ اونٹ مرنا نہیں چاہتا، یہ اونٹ مرنا نہیں چاہتا۔ ایک اونٹ کی علم اتنی ہے کہ ہم اگر بے نمازی کے عذاب میں گرفتار ہو کر مر گئے تو ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے میدان پر اللہ ہمیں اسی بے نمازی کے ساتھ نہ اٹھا لے، اسی بے نمازی کے ساتھ نہ اٹھا لے کل قیامت کے میدان پر۔ ایک اونٹ کی علم اتنی ہے، ہماری اور آپ کے گھر میں کتنے بے نمازی پڑے ہوئے ہیں ہمیں فکر نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، مالک پانی ہو گیا، شرمندہ ہو گیا۔ میرے نبی نے اونٹ کے گردن کو اوپر کیا اور کہا کہ جا تیرے مالک نے آج توبہ کر لیا ہے، آج کے بعد عشاء کی نماز قضا نہیں کرے گا، آج کے بعد عشاء کی نماز قضا بولیے نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، آج ہم اور آپ، اللہ ہماری اور آپ کی حفاظت فرما دے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک روایت میرے نظروں سے گزری۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں جانا ہوا سفر پہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سفر پہ جب گئے تو انہیں کچھ دیر چلنے کے بعد انہیں ایک باغ نظر آیا اور باغ بڑا عالیشان تھا، باغ بڑا خوبصورت تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس باغ میں داخل ہوئے تو اس کی عالیشان، اس کی خوبصورتی یہ تھی کہ میوے جو تھے پکے ہوئے تھے، اور اسی باغ میں ایک نہر جاری تھا ٹھنڈا اور میٹھا پانی کا۔ کھائے پیے آرام کیے پھر وہاں سے چلے۔ جب ان کا سفر سے واپسی ہوا تو وہ باغ میں جب آئے تو سوچے چلتا ہوں باغ پہ کچھ کھاؤں گا میوے اور پھر وہاں سے چلوں گا۔ جب وہ آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ باغ بنجر ہو گیا، باغ بنجر ہو گیا۔ وہ تو اللہ کے نبی تھے، انہوں نے فوراً اللہ سے سوال کر لی، او میرے پالن ہار، ابھی کچھ دنوں پہلے میں یہاں آیا تھا، یہ باغ اپنی جوانی کے اوپر تھی، یہ باغ اپنی شباب کے اوپر تھی، اسے کیا ہو گیا، خشک کیوں ہو گیا؟ میرے حضرت اوپر سے آواز آیا، عیسیٰ جس طریقے سے تو نے یہاں آرام کیا تھا، جس طریقے سے تو نے یہاں کے میوے کھائے تھے، یہاں کے ٹھنڈا اور میٹھا پانی پیا تھا، اسی طریقے سے ایک بے نمازی اس باغ میں داخل ہو گیا اور اس بے نمازی کے نحوست نے پورے باغ کو بنجر بنا دیا۔ ایک بے نمازی نے پورے باغ کو بنجر بنا دیا۔ آج ہماری اور آپ کے گھر پہ کتنے لوگ بے نمازی ہیں، برکت نہیں ہوتی۔ مولانا تعویذ دے دو، برکت نہیں ہوتی ہے، پریشانیاں ہیں گھر پہ۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، 2 رکعت اللہ کے گھر پہ آ کر نماز پڑھ، اللہ سے مانگ، تیری پریشانیوں کو دور کرے گا اللہ۔ گھر پہ 4-5 بے نمازی پڑے ہوئے ہیں، کہاں سے آئے گی گھر پہ برکت، کہاں سے آئے گی گھر پہ محبت؟ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، میں عرض کر رہا تھا، حضرت
بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ آئے، نماز ظہر کا وقت آ گیا لیکن ابھی اذان نہیں ہوئی۔ لوگوں نے کافی ضد کی، او بلال 6 مہینے کے بعد تیری آمد ہوئی ہے، 6 مہینے کے بعد تیرا آنا ہوا ہے، اپنی زبان سے ان اذان کے کلمات کو بلند کر دے۔ لوگوں نے کافی ضد کی۔ حضرت بلال کہنے لگے، او لوگوں، میرے نبی کے وصال کے بعد، نبی کی اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بلال سے اذان نہیں دی جاتی، مجھے ضد نہ کرو، مجھے پریشان نہ کرو۔ حضرت حسن حسین میں سے کسی نے آیا اور کہنے لگا، او اللہ کے نبی کے سچے عاشق بلال، تجھے میں حکم دیتا ہوں تو آج اذان دے۔ حضرت بلال نے فرمایا، او حسن حسین، آج میں اذان دوں گا، تمہارے لیے اذان دوں گا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے نوازوں کو دل کو دکھایا اس نے میرے دل کو دکھایا۔ آج میں تیرے دل کو دکھا کر آج میں تیرے دل کو دکھا کر اپنے نبی کے دل کو دکھانا نہیں چاہتا۔ آج میں اذان دوں گا، تمہارے لیے اذان دوں گا۔ حضرت بلال نے وضو کی اور ممبر کے اوپر چڑھے، پہلا لفظ نکلا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مسجد نبوی کانپ گئی، زمین تھرانے لگی، پتے بے چنبش نہیں کر سکتے۔ آسمان سے دار و قطار فرشتے سننے کے لیے چلے آئے، ارے آسمان سے دار و قطار فرشتے سننے کے لیے چلے آئے۔ دوسرا لفظ نکلا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ عورتیں بھی اپنے چھتوں پر چلے آئے، ارے بلال کی اذان تو سنو، بلال کی آواز تو سنو۔ تیسرا لفظ نکلا، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ابھی محمد کا لفظ زبان پر آیا نہیں اور ان کے دل کے اندر یہ خیال آ گیا، او بلال، پہلے تو اذان دیا کرتا تھا تو تیرے نبی کا چہرے انور تیرے سامنے ہوا کرتے تھے، تیرے نظروں کے سامنے ہوا کرتے تھے، اور آج تو اذان دے رہا ہے، تیرے نبی کا چہرہ تیرے نظروں کے سامنے نہیں۔ بس یہ خیال آنا تھا ان کے دل کے اندر کہ ان کی زبان سے محمد کا لفظ ادا نہیں ہوا، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ میرے بھائیوں، یہ تھی محبت۔ آج وہ محبت کہاں چلا گیا؟ ہماری زندگی سے کیوں نکل گیا؟ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نبی سے محبت کرنے والا بنا دے۔ اللہ رب العزت سے رو رو کر دعا کرے۔ ہمارے جماعت کے ساتھی بیچارے تہجد پہ اٹھتے ہیں، اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کیا کرتے ہیں۔ مسجدیں آباد ہوتی ہے، اللہ کا گھر آباد ہوتا ہے، جب جماعت چلے گئی تو نہ مسجد آباد ہوئی، نہ کوئی تہجد پڑھنے والا ہے۔ یاد رکھنا، اللہ نے قرآن میں ایسا فرمایا ہے کہ جو میری محبت میں 2 رکعت نماز اٹھ کر پڑھتا ہو نا، نرم گرم بستروں کو چھوڑ کر، کل قیامت کے میدان پر میں سارے لوگوں کا حساب لوں گا اور اسے میں مشک کے ٹیلوں پر گھومنے کے لیے چھوڑ دوں گا۔ پڑھ لیا کرو، نبی سے محبت کا دعویٰ ہے یاد۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے والا بنا دے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، وقت بھی کافی ہو گئی ہے اور بیان مختصر سی تھی لیکن میں نے زیادہ لے لی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔